اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، لاسٹ سیشن میں ہم تذکرہ کر رہے تھے ان 3 سوالوں کا جو یہودی عالموں نے قریش مکہ کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے تھے۔ پہلا سوال تھا کہ غار والے کون تھے، دوسرا سوال تھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے مشرق سے مغرب تک مشرق اور مغرب کا سفر کیا، اور تیسرا سوال ابھی رہتا تھا۔ 2 سوالوں کے جواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرما چکے تھے، اور تیسرا سوال کیا تھا اور اس آگے کیا کس طرح سے سارا سلسلہ چلا، آج ہم اس سیشن میں اس پر گفتگو کریں گے۔ جی سر۔ اچھا، اب جو قریشی سردار ہے نا، ان کی ایکسائٹمنٹ نکل گئی ہوئی ہے، الٹا وہ شرمندگی کی طرف محسوس کر رہے ہیں، اور وہ وہاں سے کھسکنے کے چکر میں بٹ ان کو موقع نہیں مل رہا، چونکہ یہ چیلنجر تھے، انہوں نے چیلنج کیا تھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے علم کو، آپ کی حکمت کو۔ ونس اگین ابھی بھی ہم امی کے غلط مطلب کو سمجھتے ہیں ان سب باتوں کے بعد بھی، یعنی جو اس وقت کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے، تورات رکھنے والے، وہ مشکل ترین لفظ ڈھونڈ کے بھیجتے ہیں، سوال ڈھونڈ کے بھیجتے ہیں، اور ان سوالوں کا کسی نے کوئی ذکر نہیں سنا ہوگا، کسی کی نالج میں نہیں ہے۔ سرکار کسی پر جاتی نہیں ہے، کسی سے آنے کے بعد جائیں، کسی ہسٹورین کے پاس جائیں، کسی بڑے پڑھے لکھے کے پاس جائیں، اسے پوچھیں کہ یار میں نے تو یہ سنا ہی نہیں ہوا، تو کیا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے عطا کیے ہوئے علم سے وہ بتا رہے ہیں، اور بلکہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وہ باتیں جو ان کے بھی علم جو عرب میں کسی نے سنی ہی نہیں، اور یہودیوں کے بھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا، ڈیٹیل نہیں پتا، یہودیوں نے تو سوال بتائے نا، لیکن آگے کی اصحاب کہف ان کے علم میں تھے، یا غار والے یتیم والے ان کے علم میں تھے، ذوالقرنین کا ان کو علم میں تھا، لیکن جو ڈیٹیل رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے یہ یہودیوں کے علم میں بھی نہیں تھی۔ کتنا عرصہ وہ سوتے رہے، اللہ نے فرمایا 309 سال، یعنی 309 سال، یہ یہودیوں کے علم میں نہیں تھا۔ سو سرکار تو بتا رہے ہیں اس سے بڑھ کر جو پوچھا گیا ہے۔ نہیں، ابھی بھی کسی کو ان کے علم پہ خیال یا سوچ ہو تو ہمیں اپنا ایمان ٹھیک کرنا چاہیے۔ کیوں ہم امتی ان کے کہلاتے ہیں اور اپنا ایمان گواتے ہیں، اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں؟ نہیں، یہ میرا ڈومین نہیں ہے، یہ میری کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں جج کرتا ہوں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو۔ میں بتاؤں گا جو ان کا کلمہ پڑھ کے ایمان لاتا ہوں۔ نہیں، اس پہ بھی ہم ڈیٹیل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب تیسرا سوال ہے، اب یہودیوں کو تیسرے سوال میں بہت انٹرسٹ ہے، کیونکہ پہلے 2 سوال وہ ہیں جو کہ تاریخی واقعات تھے، انہیں کچھ نہ کچھ اس کا علم تھا، ڈیٹیل نہیں پتا تھی۔ تیسرا سوال ہے روح کیا ہے، سول۔ جی، اللہ کریم فرماتا ہے، پیغام بھیجتا ہے کہ پیارے رسول، میرے رسول، انہیں کہیے کہ روح میرے رب کا امر ہے، حکم ہے، اور تمہیں رسالت میں آپ نے سننے والے تمہیں اس سے زیادہ علم نہیں دیا گیا، یعنی میری یا انسانوں کی یا اس زمانے کے لوگ موجود لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے اس سے زیادہ جاننے کی۔ سو یہ اللہ نے یہ فرما کر کہ روح میرے رب کا امر ہے یا حکم ہے، اور تمہیں اتنا ہی علم دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے کم و بیش الفاظ ہیں جن کا میں آپ کو مفہوم یا ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں۔ اب اس پہ وہ جو کہتے ہیں نا آخری لاسٹ نیل ان دا کافن، جی، اب تو بس ہو گئی نا یہودیوں کی بھی اور قریشی سرداروں کو بھی، جو اتنا بڑا انہوں نے ببل کریٹ کیا تھا، 15 دن سے وہ جشن منا رہے تھے، اور ان کے خیال میں انہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ایفرٹ، وہ ساری قربانیاں جو غلاموں نے، آزاد لوگوں نے، شروع میں ایمان لانے والوں نے دی تھیں، وہ سب زیرو کر دی، اور بڑے فخریہ پیچ کر رہے تھے کہ ہم سمجھدار ہیں۔ مجھے یاد آ گیا ڈائلاگ عمرو بن شام ابو جہل کا،
وہ کہتے ہیں اچھا یہ ایک فطری بات ہے، دین، نئے دین پر ایمان لانے والے یا یوتھ ہوتی ہے یا ماڑے ہوتے، کمزور، غریب، یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا. ٹھیک، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ برابری کی بات کر رہے تھے تو غلاموں کو بڑی اپیل کرتے تھے کہ ہم جو آج تک یہ سمجھتے آئے ہیں کہ ہم تو جوتی کی پاؤں میں جوتی ہم سے قیمتی ہے، ہماری نہ کوئی حیثیت ہے، نہ اوقات ہے، نہ مرضی ہے، نہ سانس ہماری مرضی سے ہے، ہماری اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھی غلام پیدا ہوگی، ہم تو پیدا ہی ان کی خدمت کے لیے ہوئے، ہمارے کوئی حقوق نہیں ہے. ان کو آپ برابری کا درجہ دیں گے تو انہیں اٹریکٹ تو کرے گا. یہ دین، اس دین کی خوبصورتی ہے اور یہی سچ ہے. آج دنیا 1400 سال بعد یا 1300 سال بعد اس مقام پہ پہنچی ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، ورنہ افریقہ میں، امریکہ میں، یورپ میں غلامی بڑی دیر تک رہی، جبکہ میرے سرکار نے تو غلامی 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے ختم کر دی. جی چور کو اٹریکٹ کرتا تھا. تو ابو جہل کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو ذرا ایمان لانے والے، یہ جاہل ان پڑھ غلام، ہمارے منہ سے گرا ہوا نوالا کھانے والے، ہماری جوتی سے کم قیمت کے لوگ، بھیڑ بکریوں سے کم قیمت ہے ان کی. ہم جو چادر اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں تو آج تھا وہاں پہ چادر رکھنے کا، وہ قیمتی ہے ان سے. یہ ایمان لانے محمد پہ. اگر کوئی عقل والی بات ہوتی تو ہم پیچھے رہتے. یا بڑی رونق سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دین میں، اس نئے دین میں جسے آج ہم اسلام کہتے ہیں، جو سرکار ختمی مرتبہ اللہ کے حکم کے ساتھ لے کر آئے، اس کے بارے میں ابو جہل کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس میں کوئی بات عقل کی ہوتی تو ہم پیچھے رہتے، ہمارے غلام ہم سے آگے نکل جاتے. سو ان کا یہ خیال یہ تھا کہ یہ دین تو بیکار لوگوں کے لیے، بے حیثیت لوگوں کے لیے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اس دین پہ جائیں، ہم کیوں جائیں، ہم تو بادشاہ ہیں، ہم تو عقل والے ہیں. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے چھوٹی سی، آپ نے 2-3 سیشنز پہلے بڑی تفصیلاً ابلیس کا ذکر کیا تھا، اس کی نافرمانی. تو پھر یہ چیلے اصل یہ ہوئے جن کو شیطان کے چیلے کہتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی دیکھیں تکبر کیا نا، جس طرح سے ابلیس نے تکبر کیا، انہوں نے بھی تکبر. تو یہ اصل میں یہ تکبر سب سے بڑا فیکٹر ہے گمراہی کے لیے. وہ علم کا تکبر ہو، وہ دولت کا ہو، وہ صحت کا ہو، وہ جائیداد کا ہو، وہ کسی اور چیز کا ہو، وہ ہنر کا ہو، نہیں، وہ سفید رنگ کا ہو، وہ خوبصورتی کا ہو، وہ خوش مزاجی کا ہو، وہ اچھی آواز کا ہو، وہ کسی کیپیسٹی کا ہو، تکبر اللہ کو پسند ہی نہیں. اس کائنات میں اللہ کریم فرماتا ہے میری کائنات سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. رہنا میری کائنات میں اور میری نافرمانی کرنی، میری بغاوت کرنی، مجھے ہی نہیں ماننا. دیکھیں نا، اگر آج سمجھنا تھوڑا آسان ہے، اسٹیٹ نیشنز ہے، ملک جنہیں ہم کہتے ہیں، اگر کوئی اپنی اسٹیٹ کے لاز کو فالو نہیں کرتا، وہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو لاز ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یا اسے جیل میں دے دیں گے، سزا کے طور پہ قید کر دیں گے، یا اٹھا کے اپنی اسٹیٹ سے باہر پھینک دیں گے، ڈپورٹ کر دیں گے. تو اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ بھائی میری کائنات میں رہنا ہے اور میری مخالفت کرنی، میری نافرمانی کرنی، مجھے ہی نہیں ماننا. یہ تکبر سب سے پہلے لیڈ کرتا ہے. میں جو ہے نا، جب تک میں نہیں گئی نا، وہ سیانے کہتے ہیں بکرے کو میں چھری تک لے جاتی ہے، وہ آخر میں کرتا رہتا ہے. اور وہ جو روئی ہے نا، اس کو یوں کھینچے تو آواز آتی ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے. یہ فلسافیکل باتیں، محبت سمجھانے، ہاں یہ فلسافیکل باتیں ہیں، محاورہ سمجھانے کے لیے. میں یہ سوچ رہا تھا، ذہن میں آ رہا تھا کہ رب دیکھیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تکبر ہو رہے ہیں آج کے دور میں، ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اچھا دیکھیں، یہ اس کا ظرف ہے، یہ اس کے ظرف کے کمال ہے کہ وہ نافرمانی کرنے والے کو بھی دے رہے. وہ ایک شخص مانتا ہی نہیں، نہ اس کائنات کے رب کو مانتا ہے، نہ اس کی عنایت کو مانتا ہے،
اللہ پھر بھی دے رہا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ ہی وہ مجھے یاد کرا دیا آپ نے ابن ام مستہ. اچھا. ابن ام مستہ میم سین توئیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ پر الزام لگا، آپ کے کردار پر الزام لگا. لگانے والا تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، جو بڑھانے والے تھے نا اس ایشو کو، پھیلانے والے، باتیں بنانے والے. ان میں ابن ام مستہ بھی شامل تھا. اور یہ ابو بکر صدیق، ابو بکر ابن ابو قحافہ کے خالہ کا بیٹا تھا، اور بہت مالی طور پہ کمزور تھا. اور اس کے گھر کا خرچ کون دیتا تھا؟ ابو بکر ابن ابو قحافہ. مہربانی اتنی کرتے تھے. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ سیدہ پہ الزام لگا کے بڑھانے والوں میں سے. ایک تو مجھے یہ کوٹیشن یاد آ گئی شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ کی. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ اگر کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے پناہ مانگو. جس پہ احسان کرو گے اگر وہ کام ظرف ہوا تو آپ کے خلاف کام کرے گا، آپ کا مخالف ہوگا، چونکہ اس کو احسان نظر آئے گا نا آپ کا. نہیں تو وہ چاہتا ہے یہ تو ختم ہونا، مجھے کسی کی بات، مجھے یہ ماننا نہ پڑے کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا تھا. تو ابو بکر ابن ابو قحافہ اس کے گھر کا خرچ دیتے ہیں. پتہ چلا کہ ابن ام مستہ آگے بند کر دیا. اللہ کریم نے وہی بھیجی، خرچہ دینا بند کر دیا. جی کہ اگر مومنین لوگوں کی مدد مجھے راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو کرتے رہیں. اور ماننے والے دیکھیں، ابو بکر ابن ابو قحافہ نے امداد دوبارہ بحال کر دی، سپورٹ دوبارہ بحال کر دی، اتنے بڑے جرم کے باوجود. سر یہ کتنا بڑا میسج ہے ہمارے لیے. ہم پھر مجھے وہ عارفانہ کلام کا شعر یاد آ جاتا ہے، عشق دے سارے قصے سن لے کر لے یاد زبانی. عشق دے سارے قصے سن لے کر لے یاد زبانی، واہ واہ کیتا عمل نہ کیتا ٹر گئی یار جوانی. جو لوگ پنجابی نہیں سمجھتے کہ ہم یہ ساری حکایات، یہ سارے واقعات، یہ ساری سچی روایات سنتے، واہ واہ کرتے اور بھول جاتے، عمل نہیں کرتے اس پہ. اور عمل جب یاد آتا ہے تو وقت گزر گیا ہوتا ہے، پھر فائدہ کوئی نہیں. تو ہم جہاں سے بات چلی تھی ابو جہل، جی وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دین میں کوئی عقل ہوتی، عقل والی بات ہوتی تو ہم پیچھے رہتے، ہمارے غلام آگے نکل جاتے. یہی ابو جہل ایک دفعہ سرکار کے پاس آتا ہے اور آپ کہتا ہے محمد ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں، ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے، بس ایک چینج کر لو، ایک امینڈمنٹ کر لو. کیا ہوگا کہ غلام ہمارے برابر نہیں ہے. یہ کہہ دو کہ غلام ہمارے برابر نہیں ہے، ہم سپیریئر ہیں، غلام انفیریئر ہیں، تو ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے. سرکار حکم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پہ جی چلتے ہیں اور پروپیگیٹ کرتے ہیں. نہ ماننا تھا نہ مانے. تو جب سرکار نے کہا نا کہ روح میرے رب کا امر ہے اور تمہیں اس سے زیادہ سمجھ علم نہیں دیا گیا، تو یہودی بہت بڑھ گئے. ان کو ہم اتنے علم والے. اچھا میں کل پرسوں نا ڈیفینیشن پڑھی یہودیت کی، مجھے بڑا مزہ آیا. یہودیت کی ڈیفینیشن کیا وہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہودی بلیو کرتے ہیں اللہ کے ایک ہونے پر اور بنی اسرائیل کی تمام قوموں پہ برتری پر. یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہودی یا بنی اسرائیل تمام دنیا کی قوموں سے افضل قوم ہے. یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے. سو وہ بہت بڑھ گئے. ان کو ہمیں نہیں پتا. ان کا اچھا یہ بتائیے، آپ سرکار سے کہا بتائیے یہ بات ہمارے بارے میں یا عرب کے لوگوں کے بارے میں جو عقل سمجھ علم نہیں رکھتے. ان کے نزدیک تو یہ عرب کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، عقل نہیں رکھتے تھے، سمجھ نہیں رکھتے تھے. ہم الہامی کتابیں، اور میں نے کہا نا کہ ان کو تو ویسے ہی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم وی آر بلو بلڈس،
ہم دنیا سے اوپر ہیں. تو سرکار نے فرمایا دونوں کے لیے. یہ سن کے ان پر کیا گزری اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہمارا وقت ہو گیا. جی بالکل سر. آج کے لیے اتنا ہی. تو یہ وہ 3 سوال تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سچائی جانچنے کے لیے یہودیوں نے نضر بن حارث بن علقمہ اور عقبہ بن ابو معیط کے تھرو بھیجے. اور یہ ان کا خیال تھا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں, رسالت مآب کے پاس ان کے بعد جواب نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جواب دیے بلکہ ان کی توقع سے زیادہ علم دیا, ڈیٹیل بتائی جو یہودیوں کے لیے بھی نہیں تھی اور ان کے لیے بھی نہیں تھی. ساتھ میں اللہ نے ہمیں اس واقعے میں سکھایا کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہو, بھول جاؤ تو بعد میں کہہ لو اگر اس وقت نہیں کہا. اور خدا را اس لفظ کا غلط استعمال نہ کرے, اس پہ پیرا دیں. ہم اگر یہ کہیں تو پوری ذمہ داری سے یہ امیج نہ بنائیں کہ انشاءاللہ کہنے والے لوگ کام نہیں کرتے. جی اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی مہربانی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں, اور اسکرین پر نمبر آ رہا ہے وہاں پر بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.